أخيه ووسيله ووزيره وابن عمه ناصر الأنبياء وناصر محمد علي بن أبي طالب صلوات وعلى أصحاب الذين تأدبوا بآداب النبوة وآمنوا بالله ورسوله وماتوا على الإيمان أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد ومصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات محمد وعلى قرآن مجید کی میں نے آیت تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے جو قرآن مجید اتارا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، میرا قرآن فقط متقیوں کو ہدایت کرتا ہے. قرآن مجید نہ کافر کو ہدایت کرتا ہے، نہ مشرک کو، نہ منافق کو، نہ کسی بد کردار کو. پورے قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں جس میں اللہ نے کہا کہ کسی فاسق، فاجر، کافر، مشرک کو میرا قرآن ہدایت کرتا ہے، بلکہ فرمایا قرآن فقط متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تھکے میں آپ شاید یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ پاک سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت، آواز بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سنی سے شیعہ ہوئے لوگ ہیں ہم لوگ، سنی سے شیعہ ہے کنورٹڈ ہے. ہم نے یہی سنا تھا کہ شیعہ قوم تھکتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن فقط متقیوں کو ہدایت دیتا ہے. 6666 آیت ہے. متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک بات ہے، ایک بیان ہے. لوگوں کے لیے فقط ایک بات ہے، بیان ہے. وہ موعظۃ اور نصیحت کرتا ہے، وہ ھدی اور ہدایت بھی دیتا ہے. لوگوں کو نہیں، لوگوں کے لیے بیان ہے. آگے فرمایا وقفہ ہے، یہ نصیحت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے للمتقین، متقین کی، یعنی متقین سے علاوہ قرآن کا کسی سے کوئی تعلق نہیں. اب قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا کہ تو فقط متقیوں کا ہے. اب اگر ہم متقی ڈھونڈنا چاہیں تو ہر کوئی کہے کہ متقی میں ہوں. ہر فرقہ، ہر مسلک کے مولویوں نے انہیں اجھار دکھایا کہ جنت تم نے جانا ہے، اور ہر کسی کو تسلی دے رکھی ہے کہ 2 اینٹیں دے دو اور مسجد میں جنت میں چلے جاؤ گے. تو جو قرآن متقیوں کے لیے دیتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ متقی کون ہے؟ ہمیں تو دنیا نے پکڑ رکھا ہے کہ تم ماتم کرتے ہو، تم زلزلہ نکالتے ہو، تم تعزیہ چومتے ہو، تم لکڑی چومتے ہو، تم کپڑا چومتے ہو، تم زلزلہ کا احترام کرتے ہو، اس کے پاؤں پڑھ کے اس سے دعائیں مانگتے ہو، تم جانور کا احترام کرتے ہو. انسان اشرف المخلوقات ہے. اب یہ بھی مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے پڑھ لے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اشرف المخلوقات تو وہ ہونا چاہیے جس پر خدا درود پڑھتا ہو. اشرف المخلوقات تو وہ ہونا چاہیے نا جس پر اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہو اور انسان بھی پڑھتے ہو. لیکن ان کو کسی نے کہہ دیا تھا کہ تم اشرف المخلوقات ہو تو یہ خوش فہمی میں مبتلا ہے. اب مالک تو بتا کہ تیرے قرآن میں ہمیں پتہ چلے کہ متقی کون ہے. ویسے تو روزانہ سپیکر پہ اعلان ہوتا ہے، بندوبست کروا رکھا ہے عالمین کے قادر نے پوری کائنات میں کہ روزانہ ایک اعلان کرو اور کائنات کو بتاؤ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی امیر المومنین بھی اور متقیوں کا امام بھی ہے. خود کو اب کیسے پتہ چلے کہ متقی کون ہے؟ یہ اعلان ہوا نا کہ علی متقیوں کا امام ہے. اب متقی کسی فرقے کا نام ہے نہیں، متقی کسی فرقے کا نام نہیں کہ وہ کلیم کر کے ذرا متقی ہم تھے لہٰذا یہ ہمارا تھا اور قرآن بھی ہمارا ہے. مختصر سا ٹائم ہے اور تھوڑے سے ٹائم میں
میں آیت پڑھ کے اس کے ساتھ قرآن سے ایک طریقہ ہے میرا گفتگو کا، جو احباب مجھے سنتے ہیں شیشہ گلی میں کوکوشا کے پاس، بسم اللہ بسم میرا اللہ طریقہ ہے کہ میں قرآن سے بات کرتا ہوں، قرآن سے دلیل، قرآن سے جواب۔ واہ واہ قرآن سے باہر اس لیے نہیں جاتا کہ ہر کسی کے پاس اپنی کتابیں ہیں وہ سچی ہیں، لیکن سب سے سچا قرآن ہے۔ واہ 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 مجھے کسی کتاب میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ کائنات میں ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے لیکن قرآن میں شک نہیں ہوتا۔ جیو 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 اب اگر کوئی اس کی دوسری تعویل کرے گا تو میں مان لوں گا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے، متقی تم تھے، ہم نہیں تھے۔ اب اللہ نے فرمایا، یہ سورہ حج کی آیت ہے، آل پر 32 ہے، فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ متقی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا وہ متقی ہوگا۔ بات ختم ہو گئی۔ اب کسی کو جا کے ڈھونڈنا ہے تو جا کے ڈھونڈ لے کہ شاعر اللہ کا احترام کس کے یہاں ہوتا ہے، وہی متقی ہوگا۔ جس نے متقی بننا ہے اور جس نے کلیم کرنا ہے کہ قرآن بھی ہمارا ہے اور علی بھی ہمارا ہے، تو اپنے گھر سے شاعر اللہ دکھا دے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ وگرنہ شاعر اللہ ہم اپنے گھر میں دکھا دے تو ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ شاید آپ گھبرا کے سنتے، مجھے نہیں پتا آپ کا مزاج کیسا ہے۔ اب یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا، جو تعظیم کرے گا شاعر اللہ کی، بھائی جان واہ واہ بھائی جان آپ فرنٹ پہ بیٹھ شب کے تھوڑا سا بہت تھکے ہوئے لوگ ہیں، رات کو 3-4 بجے سوتے ہیں اور آپ کی ڈیوٹی کرتے ہیں، آپ کا بہیو بھی ایسا ہوگا تو دل ٹوٹ جائے گا اور تو کچھ نہیں۔ ماشاءاللہ 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 پڑھ کے چلے جانا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ سنتے تھے اور سن کے سن ہو جاتے تھے، حالانکہ شیعہ سن نہیں ہوتا، شیعہ بیدار قوم ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ یار میں لازم شاعر اللہ ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بار بار دہرا رہا ہوں۔ قرآن مجید کہتے ہیں کسی کتاب کی نہیں کہ تم کو بھی شیعہ کی کتاب ہم مانتے نہیں، شیعوں کے راویوں کو ہم مانتے نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ شاعر جمع ہے شعیرہ کی، شعیرہ کہتے ہیں وہ دلیل جو کسی وجود پہ کسی کا وجود ثابت کرے۔ ہم بیٹھے تھے، یہ رات تھی اور کہا تھا کہ جب سورج کی کرن طلوع ہوئے تو آپ نے اسٹیج چھوڑ دینا، ممبر چھوڑ دینا۔ اچانک ایک بچے نے کہا کہ جناب صبح ہو گئی، بزرگ نے کہا بھائی تمہیں کو خبر آئی ہے، فون ہے سارا اندھیرا ہے، تمہیں کیسے پتا؟ اس کا یہ جی سورج کی کرن آئی ہے دروازے کے سوراخ سے، تو یہ کرن شعیرہ ہے سورج کا، ثبوت ہے سورج کے وجود کا، اس سے کہتے ہیں شعیرہ جو کسی وجود پہ دلیل ہو۔ اللہ نے فرمایا میرے وجود کی دلیل ہے شاعر اللہ، شاعر اللہ، جو ان کی تعظیم کرے گا وہی متقی ہوگا، اور قرآن بھی اسی کا، علی بھی اسی کا۔ گھبرانے کا میرے دوستوں، کیسے پتہ چلے بھائی کہ شاعر اللہ کیا ہے؟ مولوی صاحب قاضی شاہ مردان شاعر اللہ ہے، اس کا باپ شیر پاکستان قاضی صدر مرحبا بھی شاعر اللہ ہے، یہ فلاں علامہ صاحب ہے، یہ فلاں مجتہد ہے، کیا شاعر اللہ ہے؟ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کا احترام کرے گا وہ دلی متقی ہوگا۔ مالک شاعر اللہ کیا ہے؟ فرمایا وَالْبُدْنَا جَعَلْنَا لَكُمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، قربانی کے جانور کو ہم نے شاعر اللہ بنایا۔ تو اب آپ سن رہے تھے، جو سننا جانتے ہیں، میں نے قرآن پڑھ دیا کہ شاعر اللہ میں سے ایک قربانی کا جانور بھی ہے، قربانی کا جانور شاعر اللہ ہے، یعنی اسماعیل کی قربانی کا جانور جن کی شریعت بھی منسوخ ہو چکی، جو اس کا احترام کرے وہ شاعر اللہ میں شامل ہے، وہ متقیوں میں شامل ہے۔ تو بھائی اسماعیل کا دمبا قابل احترام ہو سکتے ہیں تو حسین کا زلزلہ بھی قابل احترام ہے۔ وہ بھی شاعر اللہ میں شامل ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا اس میں نہ نماز شامل ہے، نہ روزہ شامل ہے، نہ مولوی کے سجدے شامل ہے، نہ کسی کا رکوع شامل ہے، نہ کسی کا قیام شامل ہے۔ متقی ہونے میں ملا مولوی کی نماز روزہ کچھ بھی شامل نہیں ہے، اس میں شامل ہے دو چیزیں، ایک قربانی کا جانور اور دوسرا کیا فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ہے۔ جہاں آدم حوا کے لیے ہوا آدم کے لیے دوڑی تھی صفا و مروہ کے درمیان، یہ شاعر اللہ ہے، یعنی جو شریعت منسوخ ہو چکی آدم کی، ابراہیم کی، حاجرہ کی، ان کو اللہ نے آپ کے لیے شاعر اللہ کہا، یعنی معصوم کا جو فعل تھا وہ آپ کے لیے شاعر اللہ ہے۔ معصوم نے
صفا و مروہ کے درمیان محبت میں ایک دوسرے کی آدم ہوا، پہلا حج آدم ہوا نے کیا تھا، معذرت کے ساتھ کعبہ ابراہیم نے نہیں بنایا، دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا ہے، کعبہ آدم کے وقت بنا تھا، پہلا حج آدم ہوا نے کیا تھا، یہ صفا و مروہ کے درمیان آدم و ہوا دوڑے تھے۔ اللہ نے کہا ان دونوں کا ایک دوسرے کی محبت کا اظہار کرنا یہ شاعر اللہ ہے۔ تو تمہیں دین سمجھنا آیا، ہوا کی محبت میں آدم جائے تو یہ شاعر اللہ ہے، اور حسین کو پوری نماز میں رسول اٹھائے رکھے تو یہ شاعر اللہ نہیں ہے۔ اب سنیے جملہ آپ کو، ہمیں جناب ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا قربانی کا جانور قابل احترام ہے، آپ کے اہل بیت کے کسی جانور کو خدا نے قابل احترام کہا؟ اگر آپ کے اہل بیت کے مولا علی کے حسین بادشاہ کے کسی گھوڑے کو خدا نے قابل احترام کہا ہے تو پھر ہم مان جائیں گے کہ شاعر اللہ میں وہ بھی شامل ہے۔ ہاں میرے دوستو، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، مجھے ایک گھوڑے کے پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے اس کے پاؤں میں لگے ہوئے نال کے پتھر سے ٹکرا کے نکلنے والی چنگاری کے ساتھ کوئی سوار ہے گھوڑے پہ چڑھا ہوا ہے جنگ سلاسل میں، گھوڑا پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، اس کے نال ٹکرا رہے ہیں پتھر سے، اس کی چنگاری۔ قسم کون کھا رہا ہے؟ کائنات کا خالق اللہ، خدا جو کائنات کا مالک خالق ہے، اور قسم کھائی جاتی ہے عظمت والی چیز کی، گھٹیا چیز کی نہیں کھائی جاتی۔ پرابلم یہاں یہ ہوگا، مولوی آپ سے کہے گا جناب کہ یہ گھوڑا رسول کا تھا، رسول اس پہ سوار تھے، اللہ نے رسول کے گھوڑے قسم کھائی تھی۔ ان کیس اگر یہ بات ہو کہ رسول کا گھوڑا تھا تو رسول پنچن پاک میں شامل ہے، ادھر شامل نہیں۔ پنچن پاک کی فرض ہے، چادر کے نیچے رسول نے کہا تھا لم ہاؤ نہ حال میں دم ہوں دمی، یہ وہ ہے جن کا خون میرا خون ہے۔ لیکن قبلہ میں چیلنج کر کے میڈیا کے ذریعے اگر کوئی لائیو چلا رہا ہے، آپ دوست بیٹھے ہیں، اگر کوئی کسی کا جاننے والا ہے، آج فون کیجیے گا۔ رات کو پھر میرے پپو شاہ کے پاس ممتاز شاہ کے گھر میں شیشہ والی گلی میں میں نے مجلس پڑھنی ہے، کائنات کے کسی مولوی کو فون کیجیے اور اس سے کہیے کہ لائے اگر دلیل لا کے دیتا ہے میں آپ کی بات مان لوں گا۔ رسول نے ساری زندگی نہ کبھی گھوڑے پہ سواری کی ہے، نہ رسول کبھی گھوڑے پہ بیٹھے، نہ رسول کبھی جنگ پہ گئے گھوڑے پہ چڑھ کے، ہمیشہ اونٹنی پہ جاتے تھے۔ رسول نے زندگی میں کبھی گھوڑا رکھا ہی نہیں، استبل میں گھوڑے تھے۔ رسول کی سواری کے کو چیلنج کر کے کسی حجر میں بات نہیں کرا، رسول زندگی میں کسی گھوڑے پہ بیٹھے نہیں، علی بیٹھے تھے گھوڑے میں۔ اگر علی کا گھوڑا اللہ کے لیے قابل قسم ہے، اللہ کے لیے قابل تعظیم ہے، تو حسین کا جوتنا ہمارے لیے بھی ہمارے بھی قابل تعظیم ہے۔ اب مجھے پتہ ہے چونکہ میں اسی گھر سے آیا ہوں، یہ کہیں یہ تو ٹھیک ہے چلے آپ تعظیم کر لیں، ہم بھی دمبا جو ہے قربانی کا ہم اس کے تعظیم کرتے ہیں، ہم مارتے پیٹتے نہیں، گھر میں پالنا بھی منع ہے۔ لیکن یہ جو اب تاجیہ کے کپڑا کو بازار سے لے کر اس سے جا کے آپ بچے مانگتے ہیں اور اولاد نہیں دے دو، شفا دے دو، یہ تم نے کہاں سے سیکھی؟ یہ تمہیں کون سے قرآن نے بتا دیا؟ چلو تعظیم تو کر لو رسول کی نسبت سے، جی ہم احترام کر لیتے ہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں، صحابہ کرام بھی رسول کو کا احترام کیا کرتے تھے، چلے ٹھیک ہے یہ تو تم نے کر لیا۔ یہ کپڑے سے شفا مانگنا تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ یہ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ ایک کاش آپ نے اگر قرآن پڑھا ہوتا تو آپ شیعہ کے دشمن ہوتے۔ افسوس یہ ہے کہ قرآن کو چھوڑ کے ادھر ادھر چلے گئے، اسی لیے سب سے پہلا کیس آپ کے خلاف اللہ کی عدالت میں رسول قائم کریں گے، فرمائیں گے یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، مالک جو میری قوم آپ کے سامنے کھڑی ہے انہوں نے قرآن چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا تھا؟ سنیے گا قبلہ، آپ یہی کہتے ہیں نا کہ کپڑا بازار سے لیتے ہو، اس میں شفا کہاں سے آ گئی؟ قرآن میں ذرا پڑھیے گا اگر آپ کو ٹائم مل جائے۔ ویسے ایک واقعہ پطرس فرشتہ کا بھی ہے۔ پطرس جب بیمار تھا تو 9,000 سال کی سزا اللہ نے دی ہوئی تھی، اور امام حسین علیہ السلام آئے اور جبرائیل پطرس کو لے کے آئے، اور جبرائیل نے کہا 3 چیزیں لینی، شفا بھی، خلط بھی اور درجہ بھی۔ رسول نے 3 لفظ تعلیم کیے اور پھر کیا فرمایا تھا کہ حسین کی جھولے کی لکڑی سے بس کرو، حسین سے نہیں، حسین کے جھولے کی لکڑی سے۔ میں نے کہا مولا نوح زخمی ہو
تو فرشتے پر مس کریں، وہ نبی ہے آپ کا، نبی کے قبیلے کے فرد اگر زخمی ہو تو فرشتے پر مس کریں. اور آج اگر فرشتہ زخمی ہے تو حسین بادشاہ کے پاؤں سے مس کروا دیں، لکڑ سے کیوں مس کروا رہے ہیں؟ کہا شاہ مردان کل کو تم اپنے بیماروں کے لیے شفا ڈھونڈنے تعزیہ پہ آؤ گے، لوگ اعتراض کریں گے، تم نے بتانا اگر فطرس کو حسین کے جھولے کی لکڑی شفا دے سکتے تو میں تعزیہ دے سکتا ہوں. بیسوں فرشتوں کو امام حسین کے وقت پر شفا ملی، ایک فطرت سے نہیں. لیکن بات پھر قرآن پہ آتا ہے، چونکہ میں دلیل قرآن سے دیتا ہوں. قرآن سے پوچھتے قرآن تو بھی بتا کیا کپڑا شفا دیتا ہے؟ تو قرآن نے یوں بتایا کہ ایک نبی تھا، اس کا بیٹا یوسف تھا، اس کا نام یعقوب تھا. جب آگے شہر جو فرنٹ سیٹ پہ بندے بیٹھے اور چپ کر کے گھومتے رہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مہربانی آپ کی. حضرت یعقوب یوسف کی جدائی کے بعد روتے روتے غمجن سے تھینڈا ہونے حزن فوق قدیم روتے روتے یعقوب آنکھیں دے بیٹھا اور اتنا رویا کہ پکڑ ہو گئے، نور کی طرف جھک گئے. تینوں بیٹے چلے گئے، وہ بیٹے چلے گئے حضرت عیسیٰ کے یوسف کے پاس. 3 دفعہ گندم لینے گئے. ایک بات یاد رکھیے گا، جب تک معصوم اپنا تعارف نہ کروائے اسے بھائی نہیں پہچان سکتا. نئی باتیں حیران کرتا، معصوم جب تک اپنا تعارف نہ کروائے اسے بھائی بھی نہیں پہچان سکتا. 13 سال کا تھا یوسف جب جدا ہوا تھا، 13 سال کا جوان ہوتا ہے. 3 دفعہ بھائی گئے لیکن جب تک یوسف نے تعارف نہیں کروایا پہچان نہیں سکے. پھر 4تھی دفعہ بنیامین کی بوری میں وہ اپنا جو پیمانہ تھا وہ رکھوا دیا اور کہا کہ جس کی بوری میں رکھوایا خود رکھوایا. عدالت نے، جج نے، چیف جسٹس نے، وزیر اعظم پاکستان نے، وزیر اعظم مصر نے، عزیز مصر حضرت یوسف نے خود رکھا کہ پیمانہ میرے بھائی بنیامین کی وہ توڑے میں رکھ دو، اس کی بوری میں رکھ دو. رکھوا دیا گیا کہ جس کی بوری سے پیمانہ نکلے گا وہ ہمارا ملزم ہوگا. یا یعقوب کے بیٹے نے کہا جی ہم چور نہیں ہیں. کہا قاتل ہو سکتے ہو، چور کیوں نہیں ہو سکتے؟ قاتل ہو سکتے ہو، چور کیوں نہیں ہو سکتے؟ بڑا جرم کر سکتے، چھوٹے جرم کر دیا ہم نے تو کوئی قتل نہیں کیا. کہا سنا ہے کہ یعقوب کے بیٹوں نے ایک بھائی کو مار دیا تھا. جی خیر انہوں نے کہا جی وہ چوری کر کے بھاگ گیا. چوری آ گئی نا گھر میں. تم تو کہتے نبی کے بیٹے چوری نہیں کرتے، تو کہہ رہے ہو کہ چوری تھی. خیر وہ جب پیمانہ پھر بعد میں بتا دیا جب دوسری دفعہ آئے کہ یعقوب کو لے کے آنا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور یہ میری قمیص لے جانا. اب یعقوب خود نبی ہے. ایک لازم کے لیے بیٹا انسان کی بات کریں، باپ بیٹے کے لیے دعا ہوتا ہے، بیٹا باپ کے لیے نہیں. فضل اوپر سے نیچے ہوتے ہیں، نیچے سے اوپر نہیں. باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، بیٹے کی نہیں. اب یعقوب خود بھی نبی ہے. جو اللہ مٹی سے انسان بنا سکتا ہے وہ یعقوب کی دعا قبول کرے. یعقوب کو خود شفا نہیں دے سکتا تھا. یوسف کی قمیض کی کیا ضرورت تھی؟ کیا باقی ساری دنیا یوسف کی قمیض سے شفا لیتی ہے؟ باقی نبی جو زخمی ہوتے رہے، بیمار ہوتے رہے، یوسف کی قمیض جاتی تھی. اس موقع پر یوسف کی قمیض کا یعقوب کے پاس آنا اور پھر یوسف کی قمیض کو یعقوب کا آنکھوں سے لگانا اور پھر یعقوب کا ٹھیک ہو جانا. یعقوب نبی ہے، عام بندہ نہیں. یعقوب نبی کا ٹھیک ہو جانا تو مسئلہ اللہ نے سمجھا دیا. بندوں نے کہا نہیں جی آپ کو نہیں پتا، یوسف مظلوم تھا تو مظلوم کی قمیض میں شفا تھی. تو پھر تمہیں سمجھ نہیں آیا وہ مظلوم تھا، یہ سید المظلومین ہے. اسے اگر یوسف کی قمیض یعقوب نبی کو شفا دے سکتی ہے تو حسین بادشاہ کا تعزیہ ہمیں بھی شفا دے سکتا ہے. محرم 10 کو جہاں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آنے والے ساتھی شہید ہوئے، ان میں کچھ عیسائی بھی ہیں، 3 یا 4 عیسائی بھی ہیں. جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی تو ابن سعد کا بھائی آپ کے ساتھ جنگ میں زخمی ہو گیا وقت مناسبت سے. تو مسلمان طبیبوں نے علاج کیا تو ٹھیک نہیں ہوا.
تو ابن سعد نے شبر سے پوچھا کیا کرا؟ کہ سپاہی بتا رہے کہ سامنے جو خیمہ لگا ہے اس میں فرد بیٹھا ہے غیر مسلم لیکن اس کے ہاتھ میں شفا ہے، کہا جاؤ بلا لو۔ شیخ نے 3-4 ساتھی ساتھ لیے گئے، عیسائی آ گیا، اس سے بات کریں، اس نے علاج کیا، اس کے بھائی نے آنکھیں کھولی، پانی مانگا، تسلی ہو گئی۔ تو اس نے اسے کہا کہ یہ 3 تھیلی دینار لے لو، آپ نے جو حق کی خدمت سروس چارجز جو تھے۔ تو اس عیسائی نے کہا کہ میں کسی خدمت کے لیے نہیں، سروس چارجز میں پیسے بٹورنے نہیں آیا، میں نے جو 40 سال دعا مانگی تھی بیت اللہ پہ، وہ بیت المقدس کے سامنے جہاں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، وہاں میں نے دعا مانگی تھی، وہ میری دعا پوری ہونی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ میں نے یہاں جانا ہے، میرے سامنے نہیں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں کہا کہ تم وہاں پہنچ جاؤ اور تمہیں وہ مقام مل جائے گا۔ ان کا اچھا ایک اور کام کر دو، کہا کیا؟ کہا وہ جو سامنے زخمی بیٹھا ہے اس کو قتل کر دو اور جو انعام کھوگے دے دیں۔ عیسائی بولا میں کسی لالچ کے لیے کام نہیں کرتا، اور تم اسے کیوں قتل کرتے ہو؟ اس کا بچہ کیا ہے؟ اس کا بھائی مارا گیا، اس کا جوان بیٹا مارا گیا، اس کا صغیر تھا وہ بھی مارا گیا، اس کا قاسم بھی تقسیم ہو گیا اور محمد بھی مارے گئے۔ اب وہ خود اتنا زخمی ہے کہ میں 3 دفعہ اس کے پاس جا کے دیکھ آیا بطور طبیب، اس کے جسم سے ہوا گزر رہی ہے، اس کا رنگ زرد پڑ چکا ہے، اور کتنی دیر ہو گئی اس نے قبضہ تلوار سے سر بھی نہیں اٹھایا۔ میں کہتا ہوں تمہارا جمعے کا دن ہے، تمہاری اذان آ چکی ہے، تمہاری نماز کا ٹائم ہے، تم نماز پڑھ لو، مجھے یقین ہے تمہارے آنے تک وہ حسین کی دنیا سے چلا گیا۔ مسلمانوں نے کہا نہیں، نماز پڑھیں گے، حسین کو قتل کریں گے تاکہ نماز جلد قبول ہے۔ کہ کیوں مارتے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ ہمارے اسلام کا باغی ہے۔ جب اس عیسائی نے سنا کہ اسلام کا باغی ہے اور ادھر وہ نشانیاں مل رہی تھی کہ آج جمعے کے دن عصر کے قریب تمہیں جنت میں وہ مقام مل جائے گا کہ جو تم کہتے ہو قیامت والے دن اٹھو تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں کہ یہ ولی کون ہے، یہ تینت ہستی کون ہے۔ اب یہ ساری باتیں مل گئی، اس کا شاید یہی سبب ہے جو مجھے لے کے جائے گا اس دروازہ تک۔ اس کا ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں۔ اپنے خیمہ میں آیا، آلات کے ہاتھ رکھے، تلوار اٹھائی، سیکل کی، تلوار کو نیام میں رکھ کے جب چلنے لگا تو بیوی نے کہا کہ سنا ہے تم سامنے والے زخمی کو قتل کرنے جا رہے ہو۔ یہ حیران ہو گیا کہ یہ بات تو میرے اور ابن سعد کے درمیان، شبر کے درمیان ہوئی، میری بیوی کو کس نے بتایا؟ کہا تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ کہا یہ خاتون آئی تھی، ایک ہاتھ پہلو پہ رکھا ہوا تھا، ایک چہرے پہ، اور کہتی تھی میں نے بڑی مشکل سے پالا ہے اور شوہر تمہارا قتل کر رہا ہے، اگر چاہیے تو میں جائیداد جنت میں بھی رکھتی ہوں اور زمینوں پر بھی رکھتی ہوں، اگر نہ مانے تو اسے کہنا کہ میری بیٹیاں زیور دینے کو بھی تیار ہے۔ اس نے بات سنی، انسنی کر کے چل دیا، دروازے پہ بیٹی کھڑی تھی، باپ باتیں دیکھے نہ ہاتھ پیچھے کر دیا، یہ رک گیا۔ کہا بیٹا کیا چھپایا ہے؟ کہ بابا وہ جو سامنے زخمی بیٹھا ہے اس کی بیٹی بھی آئی تھی، مجھے تحفہ لے کے گئی ہے اور مجھے کہتی تھی سنے تمہارا بابا میرے بابا کو قتل کرنے آ رہا ہے، اسے کہنا کہ اگر جائیداد چاہیے عرب عجم کے ہم مالک ہیں، اگر زیور چاہیے تو میری پھوپھی کو لٹے نہیں، ہم اتار کے حسین کے نام پہ دے دیں گے، اگر پھر بھی نہ مانے تو اسے یہ کہنا کہ جس کو تم قتل کرنے جا رہے ہو سامنے اس کی بہنیں اور بیٹیاں دیکھ رہی ہیں اور بہنوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، ہو سکے اسے کہو کہ نہ مارے میرے بابا۔ یہ اس نے سنا کر دیا۔ اب ظاہر ہے مرد نسبتاً عورت اور بیٹی کی زیادہ قریب ہوتا ہے، بیٹے کی نسبت بیٹی کے مرد زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بیٹا کہے تو بات ہم بندہ بیت نہیں کر جاتا ہے، لیکن بیٹی کی بات پہ کوشش کرتا ہے کہ پورا کرا۔ ادھر بیوی نے کہا اب یہ بوجھل قدموں سے چلتا بھی جا رہا ہے اور سوچتا بھی جا رہا ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ جب یہ حسین بادشاہ کے قریب آیا اور آپ نے قبضہ تلوار پہ سر رکھا ہوا ہے، اب اجنبی جگہ اور کوئی آپ کے نام سے پکارے، آپ حیران ہوگی مجھے کیسے جانتا ہے۔ تو یہ جب قریب آیا تو حسین بادشاہ نے قبضہ تلوار سے سر اٹھا کے فرمایا کیس میرا سلام ہو۔ جب بادشاہ نے فرمایا کیس میرا سلام ہو تو یہ حیران ہو گیا، پہلے وہ جل قدموں سے آ رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور بادشاہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے آپ کس نے بتایا میرا نام کیس ہے؟ بادشاہ نے فرمایا تمہارے نام تمہارے باپ عبد المسیح کو بھی میں جانتا ہوں، تمہارے باپ اور 40 سال تم نے جو بیت المقدس میں دعا مانگی ہے وہ ساری دعا کا مجھے پتا ہے
دعا تم مانگ تیرے قبول میں اور میں ایمان کرتے رہے. آئے صدقے یہ کہتے اتنی راز کی باتیں ساری تم کیسے جانتے ہو؟ نبی ہو یا رسول ہو؟ فرمایا میں نہ نبی ہوں نہ رسول ہوں، میں وسیع رسول ہوں. کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا موبائل میں تم تھے. کہتے ہاں، لیکن کیوں؟ کہا تمہیں پتہ ہے موبائل میں کون کون آئے تھے؟ کہتے ہیں ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک حضرت علی علیہ السلام تھے، ایک ان کی دختر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ تھی. یہ چپ ہو گیا. بادشاہ نے فرمایا کیش کوئی اور بھی آیا تھا؟ کہاں مرے تو دو بچے تھے، ایک بچہ ساتھ چل رہا تھا، ایک بچے کو رسول نے اٹھا رکھا تھا اور 4 قدم چلنے کے بعد کہتے تھے الہی اسی سے محبت کرنا جو میرے حسین سے محبت کرنا. بس یہ لفظ کہنے تھے. حسین نے کہا کیش مان دے تو میں حسین میں ہوں، جب سے میں حسین میں ہوں. وہ گر پڑا. کہتا ہوں زہرا کے نام شکر میں غلطی نہیں کر رہا. مولا مجھے اجازت ہے میں میدان کربلا جاتا ہوں. بادشاہ نے فرمایا کیش تھوڑی دیر بیٹھ جا. ویسے کیش ہم نے آج تک کبھی کسی کی منت نہیں کی. اگر منت کرنی ہوتی تو میں بیٹے نہ دیتا، بھتیجے نہ دیتا. تو مولا میری منت کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کیش جتنی دیر تو بیٹھا رہے گا نا میری بہنیں اور بیٹیاں کہیں گی کوئی تو ہمارے بھائی کا بھی ہے، کوئی تو ہمارے بابا کا ساتھی بھی ہے. اب جو کیش کو ٹائم ملا تو پوچھنا شروع کر دیا. اکبر کو کیوں دیا؟ محمد قاسم اور سب سے بڑھ کر اصغر کا. فرمایا کیس اگر میں یہ ساری قربانیاں نہ دیتا میرے نانے کا دین نہیں بچتا تھا. دین بچانے کے لیے سب کچھ کیا. کیا مولا حیران ہوں اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد اتنا بڑا اطمینان، اتنا بڑا سکون. ہاں اس لیے کہ میں نے خود قربان کیا ہے، میں نے عباس خود دیا ہے. کسی کی ضرورت نہیں تھی میرے عباس کو قتل کرنا، کسی کی ضرورت نہیں تھی میرے قاسم کو تقسیم کرنا. میں نے قاسم دین کے لیے خود تقسیم کروایا. اب یہ کہتے مولا میرے جگر پھٹ جائے گا، تجھے ماں کا واسطہ مجھے میدان کربلا کی اجازت دے. حسین نے فرمایا اچھا کہ تو بھی جا. جب اکبر اور محمد و قاسم عباس نہیں رہے، حبیب اور سعید نہیں رہے تو پھر جا کیس تو بھی جا. کیس چلا تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا، تلوار رکھی اور کہتے رسول کے بیٹے سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ کہ کون سی بات سمجھ رہی ہے؟ کہ مولا یہ دیکھ یا تلوار لگی، نیزے لگے، ادھر بھی لگے، جسم پہ بھی لگے، میری قمیض تک نہیں پھٹی، مجھے زخم لگتا نہیں، آپ کا جسم سارا زخموں سے چور ہے. راز کیا ہے؟ فرمایا کیس کتنی دیر تو جنگ کرتا رہا، میری بہن سر پہ قرآن رکھ کے ہمارے بھائی کا آخری مہمان ہے. میری معصوم کا کہتی تھی بابا میرے مولا میرے بابا کا آخری مہمان ہے، ہمارے لا يتصدق محمد